السلام علیکم۔ آپ کو اسلامک عبد لائبریری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو نماز سکھاؤں گا اردو ترجمہ کے ساتھ، تو چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ: تو پاک ہے اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آگے سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کا۔ الہی قبول فرما۔ آہستہ کہیں آمین۔ آگے سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ آگے پھر رکوع کی تسبیح۔ سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار عظمت والا پاک ہے۔ تسمیہ: سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے پروردگار، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ آگے پھر سجدہ کی تسبیح۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند ہے۔ آگے تشہد۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام زبان کی عبادتیں اور تمام جسم کی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آگے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ صلوات بھیج
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر صلوات بھیجی، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ آگے دعا: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، مجھ کو نماز پر قائم کر دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو اور میری ماں باپ کو اور سارے مومنین کو یوم حساب کے دن بخش دے، آمین۔ آگے سلام: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، لہٰذا نماز ختم کرتے ہی کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد 3 بار استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے اپنی ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ فرض کے بعد کی دعائیں: اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ، تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے اور سلامتی تیری طرف رجوع کرتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر داخل کر۔ اے ہمارے پروردگار، تو برکت والا اور بلند ہے، اے عظمت اور بزرگی والے۔ دوسری دعا: ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر اور آخرت میں نیکی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرضوں کے بعد درجہ بالا مختصر دعائیں مانگ کر سنتیں پڑھیں، اور باقی مندہ وظائف و اذکار سنت اور نوافل مکمل کرنے کے بعد پڑھنے چاہیے۔ پوری نماز ادا کرنے کے بعد مندرجہ ذیل اذکار کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے اثرات بہت اچھے ہیں۔ تسبیح فاطمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد اس طرح اذکار پڑھے تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں تو بھی بخش دیے جائیں گے۔ مسلم شریف۔ اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ آخر میں ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک بار اہل تقوی کا اس تسبیح کے متعلق قول ہے کہ دن بھر محنت کرنے اور طویل سفر کرنے پر کسل دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں، یعنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں۔ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے، جب صبح اٹھیں گا تو ایسے معلوم ہوگا کہ رات بھر کنیزوں نے ہاتھ پیر دبائے۔ نماز کو اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا یاد کرنا بہت زیادہ لازمی ہے، اس سے ہمارا نماز میں بھی دل لگ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں نماز کی سمجھ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے ساتھ اردو ترجمہ کو بھی یاد کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی ہی نئی اور اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔